مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج شب کے ان پیروں میں آپ کی خدمت میں خدا کے کلام کو لے کر حاضر ہوں، کیونکہ اسی کام کے لیے خداوند نے مجھے چن رکھا ہے تاکہ میں خدا کے کلام کو قوموں، قبیلوں، امتوں تک پہنچاؤں، اور اسی مقصد کے لیے آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ آج کا جو میسج میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ حجی نبی کے صحیفہ میں سے اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، اور اس کے بعد دوسرے باب کی 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک میں آپ کے سامنے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ برائے مہربانی توجہ سے سنیے گا۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتی ایل اور سردار کاہن یشوع بن یہو صدق کو حجی نبی کی معرفت خداوند کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے؟ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ اور دوسرے باب کی 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک یوں مرقوم ہے، پس آئندہ کو اس وقت کا خیال رکھو جب کہ ابھی خداوند کی ہیکل پر پتھر نہ رکھا گیا تھا۔ اس تمام زمانہ میں جب کوئی 20 پیمانے کی آس رکھتا تو 10 ہی ملتے تھے، اور جب کوئی میں کے حوض سے 50 پیمانے نکالنے جاتا تو 20 ہی نکلتے تھے۔ اور میں نے تم کو تمہارے سب کاموں میں باد سموم اور گروئی اور اولوں سے مارا، پر تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو، خداوند کی ہیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو۔ کیا اس وقت بیج کھتے میں ہے؟ ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا، آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ آج خاص نوعیت کے کلام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم سب کچھ جو کلام مقدس میں لکھا ہے جانتے ہیں، اور اس کلام کی تعظیم اور اس کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ناکافی ہوتی ہے، کیونکہ پہلی کوشش ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ حجی نبی کے صحیفہ میں سے جو ہم نے پڑھا اس میں بھی خداوند خدا انہی باتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے، اور کہتے ہو کہ ابھی اس گھر کی بنیاد رکھنے کا وقت نہیں آیا؟ کس گھر کا؟ خدا کی ہیکل کا۔ خدا کی ہیکل یہودا کے علاقے میں موجود تھی، اور وہ تباہی اور بربادی کا منظر پیش کرتی تھی، اور اسرائیل کو اسیری میں سے واپس آئے قریباً 20 سے 24 برس گزر چکے تھے۔ تمام یہودا کے لوگ جو اسیری سے واپس آئے انہوں نے اپنے لیے گھروں کو تعمیر کر لیا، اور اپنے مسقف گھروں کے اندر وہ رہائش پذیر ہو گئے، لیکن خدا کی ہیکل جوں کی توں ہی پڑی تھی، اس کی بنیادوں کے اوپر پتھر پر پتھر بھی نہ رکھا گیا، اور اسے تعمیر کرنے کے لیے کسی نے زحمت نہ کی۔ اور تب
ہجی نبی جو وہاں پر موجود تھا، خدا کا کلام اس پر نازل ہوا۔ یہودا کا ناظم زربابل بن سیالتی ایل اور معاف کیجیے گا سردار کاہن یشوع بن یہو صدق وہاں پر موجود تھے۔ خداوند کا کلام ان تک پہنچا ہجی نبی کی معرفت۔ 22 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بنی اسرائیل نے خدا کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ جب ہم جیسے لوگ اسیری میں سے واپس آ جاتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ میں یہ لفظ اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، لیکن جب تمام تر فقی فریسی اور شرع کے معلموں نے ان باتوں کا ذکر خداوند یسوع مسیح کے لبوں سے سنا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو کسی کے غلام نہیں رہے، ہم تو آزاد ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یسوع مسیح ان سے کہنے لگا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام۔ بنی اسرائیلی گناہ کے غلام تھے اور وہ اسی باعث اسیری میں بھی چلے گئے، لیکن ہم جو غیر اقوام میں سے چن لیے گئے، ہم گناہوں کی دلدل میں تھے، ہمارے لیے طبعی طور پہ غضب تھا، لیکن خدا باپ کی قدرت اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر ظاہر ہو، اور ہم اس دلدل میں سے نکال ڈالے گئے۔ ہم اسیری میں سے تو نکل آئے، لیکن کیا ہم نے خدا کی ہیکل کی بنیاد ڈالی ہے؟ کلام مقدس ہمیں بارہا نئے عہد نامے میں مطلع کرتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا۔ یہ ایک بڑی تعجب انگیز بات ہے جو دنیا کی کسی قوم، کسی قبیلے کے ساتھ نہیں کی گئی سوائے مسیحیوں کے، جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے اور تمام تر بھروسہ اور اعتقاد اپنے خدائے عظیم یعنی کہ اسرائیل کے رب الافواج پر رکھتے، جو تمام تر قوموں قبیلوں کو نیچا کرنا جانتا ہے، ہر ایک قوم کے اوپر اپنی حاکمیت کو جتاتا ہے، اور وہی ساری قدر اور ساری قدرت کا منبع ہے۔ ہمیں خدا باپ نے یسوع مسیح کے لہو سے دھو کر اپنے لیے منتخب کر لیا کہ ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہوں۔ لیکن ہجی نبی کے صحیفہ میں خدا باپ ہجی نبی کی معرفت اس کلام کو ان تک پہنچاتا ہے کہ تم نے میری ہیکل کی تعمیر اب تک نہیں کی، اس کی بنیاد اب تک نہیں ڈالی، اسی لیے جو تم کماتے ہو وہ سوراخ دار تھیلی کے اندر ڈالتے ہو، جو بیجتے ہو اتنا پاتے نہیں اور تھوڑا تھوڑا پاتے ہو۔ کپڑے پہنتے ہو مگر گرم نہیں ہوتے، کھاتے ہو سیر نہیں ہوتے، پانی پیتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک انر کانفیڈنس اور سیٹسفیکشن جو ہماری باطن کے اندر خدا باپ اپنی روح القدس کے وسیلے سے ڈالتا ہے۔ ہم تھوڑا سا بو کر بہت زیادہ کاٹنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن کن کے ساتھ؟ جو خدا کے ہیکل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہیکل کے اندر قربانیاں گزرانی جاتی تھیں اور ان قربانیوں کو معینہ وقت کے اوپر، مدتوں پر، سیزنز پر، خدا کی حضوری پر میں گزرانا جاتا۔ لیکن خدا نے ہمیں اپنا مقدس ہونے کے لیے چن لیا ہے خدا کی روح کے وسیلہ سے، تاکہ وہ قربانیاں ہمارے اندر سے اٹھیں۔ ہم خدا کی حضوری میں ہر وقت، ہر لمحہ اپنی شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے رہیں کہ اس نے اپنے قدوس بیٹے کو ہمارے لیے اس جہان میں بھیج دیا، اور وہ ہمارا فدیہ بنا اور ہماری تمام تر نجاست اور ہر ایک بدکاری کو ہم سے دور کر کے اپنے لیے چن لیا۔ اب جب کہ ہمیں اپنا مقدس ہونے کے لیے خدا باپ نے اپنی مرضی کے مطابق چن لیا، ہم پر یہ فرض ہے کہ
کہ ہم ہر وقت خدا کی حضوری میں قربانیاں گزرانے، اپنے لبوں کی قربانیاں گزرانے، اپنی پرستش عبادت کی قربانیاں اس کی حضوری میں گزرانے، اور وہ قربانیاں روح اور سچائی کے ساتھ گزرانی جائیں گی، تب ہماری خوراک اور ہر ایک کام کے اندر الہی قدرت اور برکت سما جائے گی۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس کے تمام تر وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ جب حجی نبی کے زمانہ میں زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوع بن یہو صدق نے اس کلام کو سنا، تو انہوں نے 9ویں مہینے کی 26ویں تاریخ کو ہیکل کی بنیاد رکھی۔ فرسٹ سٹون، پہلی بنیاد کا ردہ لگایا گیا۔ بنیاد تو ادھر موجود تھی، لیکن اس کی بنیادی جو پیش کر رہا ہے منظر، وہ یہ ہے کہ جو کام اسیری کے بعد شروع کیا گیا، انہوں نے بنیاد رکھی۔ خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پھر ان تک پہنچا کہ آج ہی کے دن سے میں تمہیں برکت دوں گا، ابھی تک فصلوں نے اپنا پھل نہیں دیا، تم دیکھ لو اور آزما لو کہ میں خداوند قدوس خدا ہوں، جو تمہیں برکتوں سے لیس کرتا اور تمہاری ہر ایک کام میں برکت دیتا ہے۔ خداوند کی حضوری میں جب انہوں نے بنیاد رکھ دی ہیکل کی، خدا نے برکتوں کا اعلان کر دیا۔ آپ کی زندگی بھلے جیسی بھی ہے، آپ اپنی مصروفیات میں جتنا مرضی کھو چکے ہیں، لیکن آپ اپنی مصروفیات سے حاصل کردہ تمام تر انکم سے، تمام تر پیسوں سے اپنے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے۔ آپ کا بہت سارا پیسہ کم ہو جاتا ہے، قلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کے اوپر اپنی برکت نہیں رکھی، کیونکہ آپ کو خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے منتخب کیا، لیکن آپ نے اپنی نگاہوں سے اس سے دور کر لیا، پھیر لیا۔ اس باعث برکتیں ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہیں۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی کے دن یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے خدا کی ہیکل کو اور اس کے تخت کو اپنے گھروں کے اندر لگانا، تاکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے گھر میں تخت نشین ہو کر حکومت کرے اور ہر ایک چیز آپ کے اختیار تلے آ جائے، کیونکہ اس نے آپ کو سب اختیار بخش دیا ہے۔ یہ صرف یسوع یسوع کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے پورے دل، پوری جان، پوری قوت سے اپنے اندر دعوت دے کر مسیح یسوع خداوند قبول کر کے اسے اپنی زندگی کی اجارہ داری دے دی، اس کو اپنی زندگی کا ہولڈ دے دیجیے، تاکہ آپ کی ہر ایک قربانی خدا کی حضوری میں، اس کے مقدس میں قبول ہو اور آپ برکتوں سے لیس ہو جائیں۔ آج ہم مسیحی ہونے کے ناطے سے بھی مفلسی اور بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم خاندانی طور پہ خدا کی حضوری میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب اپنی پسند کو آپ اپنے پیچھے رکھتے ہوئے خدا کو آگے رکھیں گے، آپ برکتوں سے لیس ہوں گے، اور خداوند آپ کے گھرانے کو، آپ کی تمام چیزوں کو برکت سے بھرپور کر دے گا، اور آپ اس کی حمد اور تعریف کے گیت گائیں گے، تاکہ لوگ، امتیں، قبیلے جانیں کہ وہ زندہ خدا اور آپ اس کے لوگ ہیں، اور وہ آپ کا خدا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کم ہے، وقت نازک ہے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے خدا کی حضوری میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور جو اپنے خداوند کو قبول کرے گا وہ نجات تک پہنچے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔